बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, ना हमारी बज़्मे ख़याल में, ना दुकान आईना साज में। आज का ये लेक्चर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजमाली जायज़े पर मुश्तमिल है, जो सीरतुन नबी की मुख्तलिफ कुतुब से माखूज है। आइए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजमाली जायज़ा लेते हैं। सिलसिला नसब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब कुछ यूं है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फाहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन अलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन अदद बिन अल-मक़ूम बिन तारिह बिन यशजब बिन यारिब बिन साबत बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनका जिक्र तौरात में है। इनमें कैदार की औलाद हिजाज में आबाद हुई और बहुत फैली। इन्हीं की औलाद में अदनान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के ख़ानदान से हैं। ख़ानदान कुरैश की बुनियाद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अगरचे मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ था। मुहक्किकीन के नज़दीक कुरैश का लक़ब सबसे पहले फ़हर को मिला, बाज़ के नज़दीक नज़र बिन कनाना को और बाद में कसा बिन कलाब को। कसा ने हुलैल की साहबजादी हिबा से शादी की थी। इसी वजह से हुलैल ने मरते वक्त हरम की खिदमत कसा के सुपुर्द कर दी। कसा ने दारुल नदवा के नाम से दारुल मशवरा कायम किया। कसा ने चूंकि ख़ानदान को जमा करके काबा के आसपास बसाया था, इसलिए इनको कुरैश कहते हैं। कसा की 6 औलादें थीं, जिनमें अब्दुल मनाफ का नाम ज़्यादा अहमियत रखता है। इन्हीं का ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। अब्दुल मनाफ के 6 बेटे थे। इनमें हाशिम नहायत साहिबे सौलत और बासर थे। हाशिम ने ख़ानदान बनी नजार में शादी की। इनका एक बेटा शीबा था। हाशिम के इंतकाल के बाद इनके भाई मुतलिब ने शीबा की परवरिश की, जिसकी वजह से इनका नाम अब्दुल मुतलिब पड़ गया, यानी मुतलिब का गुलाम। अब्दुल मुतलिब के 10 बेटे थे, जिनमें एक अहम नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल मुतलिब ने इनकी शादी कबीला ज़हरा में वहाब बिन अब्द मनाफ की साहबजादी आमना से। शादी के चंद माह बाद अब्दुल्ला का वसाल हो गया। अब्दुल्ला ने तरका में ऊंट, बकरियां और एक लौंडी छोड़ी, जिनका नाम उम्मे ऐमन था। वलादत बासादत। आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फजा झूमी मोहम्मद आ गए। हजरत अब्दुल्ला की वफात के चंद माह बाद शाह हरम, हुक्मरान अरब, फरमा रवाए आलम और शहनशाह कोनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक 9 रबीउल अव्वल और बाज़ के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल बरोज़ दुशंबा 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पैदा हुए। आपके दादा अब्दुल मुतलिब ने आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। मुहक्किकीन के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हवाज़न यानी बनी साद में 6 साल गुजारे। ये कबीला फसाहत व बलागत में मशहूर था। सर विलियम मेवर लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी हालत बहुत अच्छी थी। उनके अखलाक आज़ाद और मुस्तगना आनिल गैर थे, जिसकी वजह से उन्होंने 5 साल बनी साद में गुजारे और इसी वजह से उनकी तकरीर जजीरा नुमा अरब के खालिस नमूना के मुवाफिक थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस की हुई तो आपकी वालिदा आपको लेकर मदीना गईं। इस सफ़र में उम्मे ऐमन भी साथ थीं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थीं। वापसी पर अबवा के मकाम पर वालिदा का इंतकाल हो गया और यहीं मदफून हुई। उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का आ गईं। वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद अब्दुल मुतलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। जब आप 8 बरस के हुए तो दादा भी इंतकाल कर गए। आपके दादा के इंतकाल के बाद हजरत अबू तालिब, जो आपके चचा थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का फरीज़ा जिस खूबी से अदा किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अपनी औलाद पर तरजीह देते थे। नबूवत से कबल अहम वाक़यात। हरबे फज्जार में शिरकत। फज्जार फाजरों की जंग है। ये हराम महीनों में लड़ी गई। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। चूंकि कुरैश हक पर थे
اسی لیے آپ نے ان کا ساتھ دیا لیکن کسی کا خون نہیں بہایا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ پہلے عرب روز بروز ہونے والی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے، چنانچہ حلف الفضول کے نام سے امن و امان اور سلامتی کا ایک معاہدہ طے پایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی، بارش کا پانی حرم میں جمع ہو جاتا جس کی وجہ سے عمارت کو شدید نقصان پہنچتا تھا، لہٰذا کعبہ کی تعمیر کا کام از سر نو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھرپور شرکت کی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا۔ تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب خاص میں حضرت ابوبکر، حکیم بن حزام اور حماد بن سلبتہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جو سورہ علق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ مشرف با اسلام ہوئے۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی رازداری سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب عمومی طور پر دعوت کا حکم آیا تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مخالفت شدت اختیار کرتی گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ بھی اسلام کے خادم بنے۔ جب قریش نے اسلام کا دائرہ پھیلتا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق سات نبوی میں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ تقریباً 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی میں اپنے خاندان کے ساتھ گزارے۔ 10 نوی کو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ 10 نوی کے بعد آپ کو شیب ابی طالب سے نکال لیا گیا۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی۔ 11 نوی میں 12 اشخاص جو مدینہ سے مکہ آئے ہوئے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 12 نوی میں 72 افراد جو مدینہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عیش مکہ کی اظہار ثانیہ بھی اپنے عروج پر تھیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ نبوت کے 13ویں سال جب دارالندوہ میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش میں مصروف تھے تو اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ ساحلی راستے سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔ آپ نے مدینہ سے باہر قبا میں قیام فرمایا اور یہاں ایک چھوٹی سی مسجد قبا کے نام سے تعمیر کی۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ اذان کی ابتدا ہوئی۔ سن ہجری کی ابتدا تبھی سے ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ موخات قائم کیا۔ مدینہ کے دیگر قبائل کے مابین معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں فریقین ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا جس میں قبلہ اول بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری غزوہ احد، 4 ہجری میں مختلف سرایا، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جسے بیت رضوان کہتے ہیں، 6 اور 7 ہجری میں مختلف سلاطین کو خطوط لکھے گئے، 7 ہجری میں قلعہ خیبر فتح ہوا، 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا، 8 ہجری میں ہی مکہ فتح ہوا، 8 ہجری ہی میں غزوہ حنین فتح ہوا، 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، 10 ہجری میں خطبہ حجت الوداع پیش کیا گیا۔
اسلام کا جو پہلا منشور انسانی ہے جس کی مثل دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے اور مسجد نبوی میں مدفون ہوئے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک ایک لمحہ بطور نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل تھے۔ آپ کی ذات اور صفات میں بشری اور انسانی اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ حسن اخلاق، عفو درگزر، امانت و دیانت، جود و سخا، ذہانت و فطانت، عزم و ثبات، صبر و استقلال، شرم و حیا، فصاحت و بلاغت، عظیم و استقامت کا عظیم النظیر مرکہ تھے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا وہ سب سے زیادہ فاسد اور گمراہ تھا۔ آپ کی انقلابی تحریک نے محض عربوں ہی کو نہیں بلکہ زمین پر بسنے والی تمام اقوام کو متاثر کیا۔ آپ نے سماجی، معاشرتی، اقتصادی، مذہبی، اخلاقی اور روحانی گویا زندگی کے ہر شعبہ جات میں ایسی اقدار کو روشناس کرایا کہ جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے انسانیت کو جو پستی اور ذلت کے گڑھے میں گری ہوئی تھی نکال کر بلندیوں پر فائز کر دیا۔ روز قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سماجی، اخلاقی، سیاسی اور دینی رہنما عالم انسانیت پر اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جاہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ دور حاضر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ علم و سائنس کے بڑھتے قدموں نے زندگی کے وسائل میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، مگر اس تمام ترقی کے باوجود انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات طیبہ ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کے حل کا سامان فراہم کرتی رہیں گی۔ گویا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی تمام مسائل سے ابدی نجات کا ذریعہ ہیں۔ تھکی ہے فکر رساں مداح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مداح باقی ہے، ورق تمام ہوا مداح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مداح باقی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔